عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے کھانے سے، اپنے گھر کے کھانے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے اور وہ خرابی کرنے والی نہیں ہوتی، یعنی فضول خرچی نہیں کرتی، کان لہا اجرہا بما انفقت، تو اس عورت کو اس کے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، اور خاوند کو بھی اس کا اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے کما کر لایا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو خازن ہے، خزانچی ہے، جس کو ہمارے اعتبار سے کوئی مینیجر، کوئی منشی، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، ایک کو اجر ملنے کی وجہ سے دوسرے کے اجر میں کمی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر سے چاول، آٹا یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتی ہے۔ خاوند کو ہر مرتبہ پوچھنا لازم نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کو پوچھنا بھی ضروری ہے کہ اگر میں گھر کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا کروں تو کیا جائز ہے؟ اس کے بعد عورت گھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتی ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ فضول خرچی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ گھر کی ضرورت ابھی باقی ہے اور وہ اس سے زیادہ ہی دیے جا رہی ہے کہ بس میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور ہفتے دو ہفتے کے بعد خاوند کو کہے کہ سارا گھر کا راشن ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ تو عورت کو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور خاوند کو کما کر لانے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خزانچی ہے، دکان پر، فیکٹری پر یا کسی بھی جگہ پر، تو مالک اس کو کہہ دیتا ہے فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، فلاں مسجد میں اتنے، فلاں مدرسے میں اتنے، مالک صرف کہہ دیتا ہے اور خزانچی اس کو آگے پہنچاتا ہے، تو اس خزانچی کو پہنچانے کا، آگے دینے کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مالک کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، یہ ایک دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا امرت اليوم بالصدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن خطبہ دیا۔ عید کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ پہلے کافی تعداد میں تمام صحابہ نماز پڑھتے تھے، کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں تھا۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی بے نماز نہیں ہوتے تھے۔ اور اس وقت عید کے روز بہت زیادہ صحابہ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی صحابہ عید نماز کے لیے آئے۔ تو آپ کی آواز عورتوں تک پہنچ نہیں سکی۔ آپ نے مردوں کو خطبہ دیا، پھر عورتوں کو الگ سے خطبہ دیا عید کا، اور ان کو عید کے خطبے میں صدقے کا درس دیا۔ اب عورتوں کو جب الگ صدقے کا درس دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے پاس سونا تھا، جو کانوں میں کانٹے، بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے، وہ زیور تھا ان کے پاس۔ اب انہوں نے صدقے کا حکم سنا تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے چلی گئی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا میں اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہوں؟ اور بخاری کے اندر وضاحت ہے، جب وہ، ان کا نام تھا سیدہ زینب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی وہ کھڑی تھیں تو ایک اور عورت بھی آ گئی، ابھی وہ دوسری کھڑی تھی، تیسری عورت بھی آ گئی، اور تینوں کا سوال ایک ہی تھا، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے تو کیا ہم اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہیں، اپنے بچوں پر صدقہ کر سکتی ہیں، یا ہم نے وہ صدقہ باہر ہی کرنا ہے؟ تو ابو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے، یعنی وہ حضور کے دربان تھے، پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، کنڈی لگا کر اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے تو آ کر پوچھا کون؟ کہا زینب۔ کہا میرا یہ مسئلہ ہے، حضور کو جا کر پوچھنا اور میرا نام نہ بتانا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت آنا جانا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم مدینے میں آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید حضور کے عبداللہ بن مسعود بیٹے ہیں یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اتنا آنا جانا تھا۔ تو عورت نے باہر سے سوال کیا کہ حضور سے پوچھ کر آؤ، ہم اپنے بچوں پر اور خامدوں پر صدقہ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا نام نہ بتانا۔ دو وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے خامدوں کی ذرا عزت میں کمی آ سکتی کہ جب وہ حضور کے پاس جائیں گے تو حضور سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کی بیویاں ان پہ خرچ کر دیں، تو وہ اپنے خامدوں کی عزت بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔
اور دوسرا وہ صدقہ چھپا کر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ جب اندر گئے کہ پوچھا کہ حضور باہر کچھ عورتیں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر اور خامدوں پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کون سی عورت ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہمارا بتانا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون سی عورت ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ زینب۔ اب زینبیں بھی کہیں تھی، پوچھا کون سی زینب؟ بتا دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے، جس نے فتویٰ دینا ہے، جب تک اسے سارے حالات کا علم نہیں ہوگا وہ صحیح فتویٰ نہیں دے پائے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سوال اس وجہ سے کیے تاکہ میں پتہ کروں کہ وہ بلا وجہ اپنا صدقہ اپنے گھر میں ہی بانٹنا چاہتے ہیں یا واقعتاً ان کی کیفیت ایسی ہے، اس وجہ سے آپ نے پوچھا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے، انا ون شرینیاں پیوں کے اپنے ہے تو وہ نبینا لیکن دیتا صرف اپنوں کو ہی ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے پتہ کرنا تھا کہ کیا وہ واقعتاً ایسی کیفیت بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ مفتی کو بسا اوقات کسی کے گھریلو مسائل کے بارے میں بھی پتہ کرنا پڑ جاتا ہے، پوچھنا پڑ جاتا ہے، تو اس کو بتانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب سے اور عالم دین سے اگر آپ بات چھپاؤ گے تو آپ کو صحیح مسئلہ اور صحیح میڈیسن نہیں مل پائے گا۔ جب تک وہ ساری نوعیت کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ آپ کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو بسا اوقات بعض لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں، یہ ہمارے پرسنل معاملے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی فتویٰ دینا ہے تو بعض معاملات کا پوچھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، اب اس عورت نے کہا ہوا تھا کہ ہمارا بتانا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ہی بتا دیا۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے جاننے والے کہیں استاد جی نو دسنا نہیں، اور استاد صاحب پوچھنا چاہیں تو پھر بڑے کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ساری بات بتا دینی چاہیے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا حضور اس نے مجھے منع کیا ہوا ہے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے سارا بتا دیا۔ اسی طرح بڑے اگر کوئی بات پوچھیں تو پھر چھوٹوں کی وجہ سے بات کو چھپانا نہیں ہے، وہ ساری بات استادوں کو، بڑوں کو بتا دینی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مسئلہ بتایا، وہ مسئلہ اس حدیث میں ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا امرت الیوم بالصدقہ، آپ نے آج صدقے کا حکم دیا ہے، وکان عندی حلی لی، اور میرے پاس میرا زیور ہے، فأردت ان اتصدق بہ، میں اس کا ارادہ رکھتی ہوں کہ صدقہ کر دوں۔ فزعم ابن مسعود، جب میں صدقہ کرنے لگی تو میرے خاوند نے یہ کہا، انہ ووالدہ احق من تصدقت بہ علیہم،
جب میں نے اپنی وہ بالیاں یا اپنی چوڑیاں وغیرہ اتار کر صدقے کا ارادہ کیا تو میرے خاوند نے پوچھا کیا کرنے لگی ہے؟ میں نے کہا حضور نے عید نماز میں صدقے کا حکم دیا ہے تو میں وہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے خاوند نے کہا کہ میں اور میری اولاد اس صدقے کی زیادہ حقدار ہے، اگر تو نے صدقہ ہی کرنا ہے تو باہر کرنے کے بجائے ہمارے اوپر ہی کر دے۔ تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کیا ابن مسعود کا یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں؟ سمجھے بات؟ ایک صحابی اپنی بیوی کو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن صحابیہ نے اس مسئلے کو فوراً تسلیم اس کی کیا کروائی؟ تصدیق۔ کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ صحابہ کا مقام، مرتبہ، رتبہ بہت اعلیٰ، لیکن جب تک صحابی کے فتوے پر بھی مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی اس وقت تک صحابیہ بھی اس فتوے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ صحابیہ صدقہ کرنا چاہتی تھیں، خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتا دیا تھا، لیکن صحابیہ نے فوراً تصدیق کہاں سے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بعض لوگ بعض صحابہ کے فتوے کو لے کر ہمارے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی فلاں صحابی نے ایک مٹھ سے نیچے داڑھی کو کاٹ لیا۔ بھئی کب کاٹا؟ جب وہ حج کے لیے جاتے تھے۔ اور تم کب کاٹتے ہو؟ جب میں نے سسرال جانا ہوتا ہے۔ تم کب کاٹتے ہو؟ میں ہر ہفتے کاٹتا ہوں۔ تم کب کاٹتے ہو؟ ہر مہینے کاٹتا ہوں۔ تیرا تو ان سے مسئلہ ملتا ہی نہیں۔ دوسری بات، ایک صحابی کا مسئلہ ہے تو صحابی کے مسئلے کو پیش کدھر کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اگر وہ مہر لگا دیں تو ٹھیک ہے، اگر مہر نہ لگائیں تو اس وقت تک اس پر عمل۔ اب صحابیہ نے فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا ابن مسعود، ابن مسعود سچ کہہ رہے ہیں، صحیح بتایا اس نے مسئلہ۔ زوجو کا و والدو کا احق من تصدقت بھی علیہم، تیرا خاوند اور تیری اولاد تیرے صدقے کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں سے بھی بڑے دو مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس انسان کی ذمہ داری ہے جن افراد کو پالنا، وہ ان پر صدقہ نہیں کر سکتا، اور جس کی ذمہ داری نہیں ہے چاہے کتنا قریبی تعلق ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو صدقہ دے سکتا ہے۔ مثلا یہی مسئلہ، خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو پالے، خاوند اپنی بیوی بچوں کو صدقہ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کو پالے یا اپنے بچوں کو پالے، یہ بیوی کی ذمہ داری، تو وہ اپنے بچوں پر صدقہ کر سکتی۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں، بہن کی شادی ہو گئی، اب بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس بہن کا خرچہ اٹھائے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے خاوند کی۔ لیکن اگر وہ کمزور ہے تو یہ خاوند، یہ بھائی جو ہے اپنی بہن کو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن کی ذمہ داری بھائی کو پالنا نہیں ہے،
چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کموارا ہی کیوں نہ ہو۔ بہن کی ذمہ داری، ایک بہن شادی شدہ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے اور وہ کمزور ہے، تو یہ اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات ان کو دے سکتے ہیں۔ قانون سمجھ لیں، مثالیں بیسیوں سامنے آ سکتی ہیں۔ جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ماتحت افراد پر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگائے گا۔ جس کی ذمہ داری نہیں، چاہے تعلق بہت ہی قریبی ہو، وہ ان پر زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، صحابہ کی معاشی حالت دیکھیں۔ اتنے بڑے عظیم صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جس نے قرآن اس طرح سیکھنا ہے جیسے جبریل میرے پاس لے کر آئے، وہ جا کر ابن مسعود سے پڑھ لے، وہ قرآن اسی طرح کا پڑھتا ہے۔ لیکن معاشی کیفیت یہ ہے کہ بچے اور خاوند بھوکے ہیں اور بیوی ان پر صدقہ کر رہی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْغَةُ لَحْمٍ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ایک بندہ مسلسل لوگوں سے سوال ہی کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہی بن گئی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ بس اس نے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے، عادت ہی ہے۔ یاتی یوم القیامہ، وہ روز قیامت آئے گا اور اس کے چہرے پر یہ جو چمڑا ہے، ماس ہے، یہ جو گوشت ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈاکٹر کے پاس ایک بڑی سی تصویر لگی دیکھی ہوگی جس میں صرف ہڈیاں ہی دکھائی جاتی ہیں۔ وہ روز قیامت آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر صرف ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں۔ آج بھی بہت زیادہ لوگ مانگنے کی اس بڑی غلطی میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ مانگنے پر لگے، یہ عادت جاتی نہیں۔ بس ایک مرتبہ جب ملنا شروع ہو جائے نا تو پھر وہ عادت ختم نہیں ہوتی، مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے، بس مانگنا ہے۔ یہ آپ کے قریب ہے 2 بیگھہ، ادھر کے اندر ایک قبرستان ہے نصیرہ ہوتا، اس کے پاس کا ایک واقعہ ہے۔ ویسے مجھے گھر کا بھی پتہ ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ گزریں گے تو ہر وقت پھر وہ یاد آئے گا، لیکن اس کے پاس ایک گھر ہے۔ ایک بابا جی مسجد میں آگے ایسے ایسے ہاتھ، یہ ہمارے محلے ایسے ایسے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بچے ہیں، میں کما نہیں سکتا، ہاتھ ایسے ہیں، راشت آ رہی ہے، پیسے نہیں۔ ایک مرتبہ ادھر دیا ادھر دیا، 3-4 مسجدوں میں دیا تو وہ توحید مسجد میں بھی آ گیا۔ میں نے دیکھا کل میری مسجد میں رحمانیہ میں تھا، پھر ادھر بھی آ گیا تھا، ادھر بھی ہے، کہہ رہا میں آپ کے علاقے کا ہوں۔ تو ہم نے اس کو بٹھا لیا کہ ہمیں اپنا گھر دکھا، تیرے گھر کا سارا خرچ اٹھا لیں گے، تیرے گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیں گے یار، تو دکھا، بزرگ آدمی، لمبی لمبی داڑھی ہے، کہاں بیچارہ تو مانگتا پھر۔ اب وہ گھر نہ دکھایا، بالآخر گاڑی میں بٹھایا، لے گئے تو 3 یا 4 منزلہ گھر ہے، کہتا یہ میرا گھر۔ ہم نے سمجھا جھوٹ بول رہا ہوں،
تو کہا یار اندر سے پانی پلا، جائے گا جگ جو گلاس لے کر آئے گا تو پتہ چل جائے گا ہم 4 آدمی تھے، اس کا گھر ہے ابھی کہ نہیں۔ وہ گیا تو ایک لڑکا باہر آیا، نوجوان، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ 4 بندے باہر کھڑے ہیں، جلدی سے اندر گیا، بیٹھک کا دروازہ کھولا، بیٹھے، جی فرمائیں۔ اتنی دیر میں وہ بابا جی اندر سے پانی لے، تو ہم نے کہا یہ بزرگ آگے کیا لگتے ہیں؟ کہتے ابو ہے۔ ہم نے کہا یہ تو مسجد میں آئے تھے۔ پھر والد کو وہاں بٹھایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلوے کے افسر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، افسر، اور اس کی لاکھ روپے کے قریب پینشن آتی ہے اور وہ جمع ہوتی جا رہی ہے بینک میں، ہم اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، اور میں بھی افسر ہوں اور میرا بھائی بھی افسر ہے، اور ہم اس بابے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے نہ مانگ، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ ذلیل کروا کر کیا ہے، بس مانگنے کی عادت۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خوددار بنا، خصوصاً یہ علماء، یہ طلباء، کبھی کسی سے نہ مانگ۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، عبدالسلام بن محمد رحمہم اللہ، 2 عظیم شخصیتیں تھے، عبدالسلام بن محمد، عبدالسلام بٹوی صاحب، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن بیٹے بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد مدرسے میں پڑھتے تھے، غربت کا یہ عالم تھا کہ قمیض ان کے پاس نہیں تھی، صرف شلوار تھی، قمیض تھی نہیں۔ سردیوں کا موسم، ایک خیز تھا، ساری سردیوں میں خیز ہی 24 گھنٹے اپنے اوپر اس طرح لپیٹے رکھتے، 6 مہینے کے قریب ایسے ہی گزارا کہ قریب والے، ساتھ والے، پاس بیٹھنے والے کلاس فیلوز کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ محمد کے پاس قمیض نہیں ہے۔ دن بھی رات بھی اس طرح گزارا، سردی کے موسم، قمیض کے بغیر، صرف ایک خیز تھا، وہی لے کر رات کو سوتے اور وہی لے کر پڑھتے اور وہی لے کر بیٹھتے اور وہی لے کر اپنا وقت گزارتے، لیکن انہوں نے کسی طالب علم سے بھی قمیض نہیں۔ جب گھر میں تھوڑی سی وسعت آئی، وہ گندم وغیرہ آئی، پھر انہوں نے وہ بیچی تو باپ نے قمیض بنا کر دی، لیکن مانگنے کا تصور نہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، کھائی جانا ہے منگی جانا ہے، کھائی جانا ہے منگی جانا ہے، کھائی جانا ہے منگی جانا ہے، اور نخرے سب سے زیادہ، سوچے سب سے زیادہ، موبائل 30 ہاتھ رکھنا ہے لیکن ہاتھ پھر ایسے ہی منگنا ہے، بس ضروریات پوری، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ۔ اور اکثر یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو تو کبھی نہیں دینا چاہیے، محلے کے غریب یتیم مسکینوں کو دیکھ کر ضرور دینا چاہیے۔ یہ جو ہے نا جہاں اشارے آتے ہیں روڈ کو، اکثر بیکاری ان کے اڈے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بڑا بیٹھا ہوتا ہے جس نے 4-6 عورتیں یا بندے کرائے پر لے کر کھڑے کیے ہوتے ہیں، 500-500 روپے آپ کو دیہڑی دوں گا، 1000 روپیہ دیہڑی دوں گا، مانگو جتنے مانگ لیے سارے میرے، 1000 روپیہ تمہاری دیہڑی۔ ان کی بھی دیہڑیاں لگ جاتی ہیں اور یہ بھی 30-40 ہزار روپے لے کر سائڈ پر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا وہاں مانگنے آ جائے اس کو مار مار کے وہاں سے نکالا جاتا ہے، اے تو میری دکان ہے تو کتوں آ گیا۔ تو یہ مانگنے والوں کا آج سیلاب آیا ہوا ہے، یہ ہمیں اس کیفیت کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ عہد کریں۔ آدمی مسلسل لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، روزے قیامت آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں ہوگا، یہ سزا کے طور پر ایسا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا
وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکسرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، جس نے لوگوں سے ان کے مال کا سوال کیا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، بس مال اکٹھا کرنے کے لیے، وہ لوگوں سے جہنم کی آگ کا ایک انگارے کا سوال کرے گا۔ اب اس کی مرضی ہے تھوڑی آگ لے لے یا زیادہ آگ لے لے، یہ پیسے مانگ رہا ہے، در حقیقت پیسے نہیں جہنم مانگ رہا ہے، جتنے زیادہ مانگتا جائے گا اتنی زیادہ آگ اپنے لیے اکٹھی کرتا ہے۔ وعن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی رسی لے، فَيَاتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، جنگلوں میں نکل جائے، رسی ڈال ڈال کے ٹہنیاں توڑے، لکڑیاں توڑے اور گٹھا بنا لے اور اپنی کمر پر اٹھا کر لے آئے اور ان کو بالن بنا کر ان کو باہر بیچ دے ایندھن کے طور پر، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو مانگنے سے بچا لے، خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان یسأل الناس، لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے، محنت کر لو، مزدوری کر لو، دہاڑی کر لو، چھوٹا سا کام کر لو، یہ کام بہتر ہے لوگوں سے سوال کرنے کا۔ آتو او منعو، اب لوگوں کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں، تو تم نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ وان سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسألۃ قدوح یقدح بها الرجل وجهہ، سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوچنا ہے، چھیلنا ہے۔ سوال کرنے کے ساتھ آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے، نوچتا ہے۔ الا ان یسأل الرجل سلطانا، ہاں دو مقام پر سوال کرنا جائز ہے، ورنہ سوال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے چہرے سے اپنا گوشت اتار رہے ہو۔ ہاں اب حاکم وقت کے پاس جائیں، بادشاہ کے پاس جائیں، اسے کہ میری یہ ضرورت ہے آپ پوری کر دیں، خلیفہ کے پاس چلے جائیں۔ او فی امر لا بد منہ، یا پھر آپ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی گزاری نہیں جا سکتی، تو اس وقت آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ سوال، اپنے صرف اپنی چاہتے پوری کرنے کے لیے سوال، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقے کی توفیق دے، ہاتھ اوپر رکھنے کی توفیق دے، مانگنے سے بچائے اور ہمیں خودداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب